اس کو عبادت میں بھی مزہ آنے لگے، اس کو گفتگو میں، ملنے ملانے میں، ایک دوسرے کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے سلام کرنے میں۔ اب تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا جس طرح، تو ایک تعلق پیدا ہو۔ تو اس کے لیے جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ 2 اوقات ہیں اس کے لیے، صبح کا اور شام کا۔ یہ صبح مثلا فجر پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس وقت آسانی ہوتی ہے، کوئی آپ کو ٹیلی فون ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی دوست نہیں آتا، اور شام کو مغرب کے بعد، لیکن اس میں آپ شاید ڈسٹرب ہوتے ہوں یا ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو 20 منٹ ضرور نکالنے چاہیے، اور گھر کا ایک ایسا کونا تلاش کرنا چاہیے جہاں دیوار ہو، دیوار تو ہوتی ہے، اور عمودی ہو، اور وہاں آپ 4 زانو ہو کے چوکڑی مار کے بیٹھنا جسے کہتے ہیں، بیٹھ جائیں، اور اپنی پشت کو بالکل دیوار کے ساتھ سیدھی، وہ سیدھی ہے نا دیوار، آپ بھی سیدھی رکھیں، اس میں کوئی جھکاؤ نہ پیدا ہو، کمر میں کب نہ پیدا ہو، کبڑے نہ ہو آپ، یہ بہت ضروری ہے، سیدھا رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو کرنٹ آپ کی چل رہی ہے نا نیچے سے لے کو اوپر تک، وہ سیدھے راستے سے چلے۔ خیر، تو اس کا آپ یقین خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ، اب ماڈرن زندگی ہے تو چوکڑی مار کے نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن کرسی پر جب آپ بیٹھیں تو پاؤں آپ کے زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے، آپ کو ارتھ ہو کے رہنا ضروری ہے۔ جب تک آپ ارتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے لیے مشکل ہوگی، تو زمین پہ پاؤں رکھیں، چاہے بیچ میں قالین ہو، دری ہو تو اچھا ہے، لیکن فقیر لوگ چونکہ جنگلوں میں ایسا کرتے تو وہ ڈائریکٹلی زمین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی چونکہ اور طرح کی ہے، تو اب جب آپ وہاں بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی سہارا چاہیے جس کو آپ پکڑ کے تو اس سیڑھی پہ چڑھ سکیں جو لگا لی ہے آپ نے، صرف یہ جھانکنے کے لیے کہ ذات کیا چیز ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس، ہر شخص کے پاس ایک ڈیوائس، ایک آلہ ہے جو سانس ہے۔ سانس تو آپ کے ساتھ ہی رہے گا نا جہاں بھی آپ ہیں، مثلا تسبیح رکھیں گے، کبھی بھول جائیں گے، کبھی نہیں لے جا سکیں گے، کوئی اور آلہ ہے وہ آپ بھول جائیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تو سانس جو ان بابوں نے کہا ہے کہ یہ ساتھ ہے۔ تو بیٹھ چکنے کے بعد آپ اپنے سانس کے اوپر ساری توجہ مرکوز کریں، اور یہ دیکھیں دور ہٹ کے، جس طرح بلی بیٹھی ہوتی نا دیوار پہ اپنا شکار پکڑنے کے لیے، بالکل اتنے دور ہو کے شکار کی طرف یعنی سانس کی طرف دیکھیں کہ یہ جا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے، انہیل اور یہ ایکسیل ہے، اور دیکھتے رہیں اس کو۔ اچھا، اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے، غلطی، کہ آدمی سانس کو ضرور سے زیادہ توجہ کے ساتھ لینے لگ جاتا ہے، کرنے، یہ یعنی ہوتی قدرتی بات، یہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ڈھیلا چھوڑ کے آپ دیوار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جاتا ہے، کس طرح آتا ہے۔ کچھ اس میں کوتاہی پیدا ہوگی، چونکہ آپ توجہ دیں گے تو وہ ذرا obvious، واضح ظاہر ہو جائے گا، اس کو نہ کرنے دیں، آپ دیکھتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے دن تقریباً 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ تک تو سانس کے ساتھ چل سکیں گے، اس کے بعد خیال آپ کو بھگا کے لے جائے گا، وہ کہے گا یہ بندہ تو اللہ کے ساتھ واصل ہونے لگا، تو میں نے بڑی محنت سے اس کو خیالوں کی دنیا میں رکھا، وہ خیال ہی چلتا رہتا ہے موت تک، اور وہ آپ کو پھر آپ کہیں جی، اکثر شکایت کرتے ہیں جی نماز پڑھنے لگتے ہیں خیال آتے ہیں بڑے دور، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کو لے جائے گا کہیں کا کہیں، کافی دور۔ جب آپ کو خیال آئے، چاہے 20 منٹ بھی گزر جائیں کہ ہو یہ تو میں اس کے نرغے میں آ گیا اور چنگل میں آ گیا، مجھے لے گیا، تو پھر لوٹ کے پھر آپ اپنے سانس کے اوپر توجہ مرکوز کریں، اور پھر جتنی دیر ہو سکے چلیں، اس کا ساتھ دیں، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے نہیں، لیکن زیادہ کوشش نہیں کرنی، اس میں جنگ و جدل اور جدوجہد نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کشتی لڑنی، یہ ریلیکسیشن کا ایک ڈھیلے پن کا کھیل ہے، اور اسی معصومیت کو لے کے آنا جو اب 1 سال کے تھے تو آپ کے اندر تھے، یا 9 مہینے کے تھے
یا چلنے لگے تھے پاؤں پاؤں تو وہ معصومیت. تو اس میں زور تو نہیں لگاتا نا بچہ معصومیت کو لینے کے لیے, وہ اس کے ساتھ ہے. جب یہ پروسیس آپ کرنے لگیں گے تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو ہو جیسا کہ ٹینس کے کھلاڑی کا ہوتا ہے. آپ نے ٹینس اب تو بہت دیکھی ہوگی, ٹیلی ویژن پہ بڑے آتے ہیں, خواتین ٹینس والیاں بہت کمال کے گیم کھیل رہی ہیں نا. پہلے تو ہم ٹینس اتنے ہمارے بچپن میں کہاں ہوتی تھی ٹینس, کہاں کورٹوں میں ہم جا, لیکن اب ٹینس کھیلنے والا یا کھیلنے والی جو ہے اس کی زندگی ٹینس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ میں نے محسوس کیا اپنے مشاہدے سے. ٹینس والے کے بارے میں آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا یا کدھر گیا ہوگا یا کہاں بیٹھا ہوگا یا کس کمپنی میں ہوگا. وہ ہر حال میں ٹینس کورٹ میں ہی ہوگا. جسے اپنی گیم امپروو کرنی ہے نا تو وہ وہیں رہتا ہے, آپ کو ہر حال میں وہیں ملے گا. تو ٹینس کا کھلاڑی اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو وہ ہم سے آپ سے بہت مختلف ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ ٹینس ہی کھاتا ہے, ٹینس ہی پہنتا ہے, ٹینس ہی پیتا ہے, ٹینس ہی ہنستا ہے, ٹینس ہی چلتا ہے. اس قدر اس کے اوپر طاری ہوتی ہے. جبھی اتنے بڑے میچ جو آپ کو حیران کرتے ہیں ان کے اندر وہ وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی آپ چاہے مراقبے کے اندر ہوں یا باہر نکل آئے ہوں, آپ نے دفتر جانا ہے, منڈی جانا ہے, کام پہ جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, لیکن ٹینس کے کھلاڑی کی طرح آپ کے اندر یہ ایک طلب ہونی چاہیے, جسے کہتے ہیں لل لگی ہونی چاہیے ہر وقت کہ میں نے ذات کے ساتھ سرور واصل ہونا اور دیکھنا ہے. یہ سراغر ثانی کا ایک کھیل ہے. ورنہ آئے مثلا میں اب آپ کے سامنے فوت ہو جاؤں گا بکری کی طرح, بکری آئی, اس نے آئے بچے لیے, دودھ پیا, ذبح کیا, ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں, زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو یہ جاندار جو دوسرے جاندار ہیں ان میں جان ضرور ہے سب میں, لیکن روح نہیں ہے. دیکھیے اتنا سا فرق ہوتا ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہمارے غیر مسلم دوست کہ جانور پہ ظلم کرتے ہیں, آپ کھا جاتے ہیں اسے. تو کھاتے ہم اس لیے ہیں کہ ظلم تو جب ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح ہوتی ہے, اس میں ایک سینسیبلٹی ہوتی, وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. جب بھیل مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے تو تقریباً 3500 مچھلیاں ایک لقمے کے اندر اس کے منہ, آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں, چھلانگ مار کے خود ہی جا رہی ہے. تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے. اب آپ جاندار تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ روح کا ایک مسئلہ ہے. اس روح کی تلاش کے لیے, اس کی الٹرا ساؤنڈ بننے کے لیے آپ کو خود مشین, یعنی خود کوزا کرو, خود دلے کوزا جیسے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑا پرلطف یوں ہے. اچھا اس سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں کہ آپ کو جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر نظر آ جائے گا, نہیں, ایسی بات نہیں. لیکن آپ آسودہ ہونے لگیں گے, اتنے ہی آسودہ جتنے آپ بچپن میں تھے. بہت بڑی نعمت ہے. یا آپ اپنے بچوں کو, پوتوں کو, بھتیجوں کو دیکھیں گے آج کے بعد دیکھیں کہ یہ کتنی آسودگی کے ساتھ بھاگا پھرتا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. اور وہ اللہ بھی یہ فرماتا ہے